السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 84۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ یہ نرسنگا بجنے کی آواز تھی، بڑی عجیب، پراسرار اور دلوں میں ہیبت طاری کر دینے والی۔ امپارا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کی ساری زندگی ایسے ہی حالات میں گزری تھی۔ سمندری طوفان، ویران اور گمنام جزیروں کی آوارہ گردی، جنگ و جدل، لوٹ مار اور نہ جانے کیا کیا، لہٰذا ایسے سخت خوش حالات نے اس کی فطرت جنگجو بنا ڈالی تھی۔ لیکن ان باتوں کے باوجود وہ بہرحال ایک انسان بھی تھی۔ وہ وحشی جنگلیوں کے نرغے میں پھنس چکی تھی جو اسے اپنی بستی میں لے آئے تھے۔ نرسنگا کی آواز گونجتے ہی اس نے دیکھا ایک جانب سے انہی جیسے کچھ لوگ نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں سنان، کھانڈے اور نیزے تھمے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس کسی جانور کا موٹا اور بڑا سا سینگ دبا ہوا تھا جسے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے وقفے وقفے سے بجا رہا تھا۔ اس کی میت میں خاصا جسیم اور گینڈے جیسا آدمی بھی شامل تھا۔ اپنی وضع قطع سے وہ ان کا سردار ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور سرخ تھی، بھاری سے چہرے پر وحشتیں برس رہی تھی، گلے میں ہڈیوں جانوروں کی کھوپڑیوں کی انگنت مالائیں جھول رہی تھی۔ دائیں کان میں ایک بڑا سا گول بھالا جھول رہا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا اور جسم طاقتور تھا۔ دیگر جنگلیوں کی طرح اس نے بھی سطر پوشی کے طور پر کھال کے چند چھیتڑے جسم پر مقدور پر سجا رکھے تھے۔ وہ امپارا کے جالنما جھولے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ سردار کی بڑی بڑی وحشیانہ آنکھیں اس پر جم سی گئیں۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ امپارا نے سردار کو اس طرح اپنی جانب گھورتے پا کر کہا۔ وہ اس کی زبان جانتی تھی۔ سردار بھی اسے اپنی زبان بولتے دیکھ کر تھوڑا سا چونکا تھا۔ پھر اس نے ساتھیوں سے کچھ کہا۔ دو جنگلی آگے بڑھے اور امپارا کو جال سے آزاد کر دیا۔ تمہارا شکریہ سردار، میں تمہاری مہمان ہوں، میں غلطی سے بھٹک کر یہاں نکلی ہوں، مجھے تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ امپارا نے حالات سازگار پاتے ہی کہا۔ اب اس کے حسین چہرے پر مسکراہٹ تھی، دوستانہ مسکراہٹ۔ سردار چند قدم اس کی جانب بڑھا۔ اب اس کے چہرے سے درشتی کے آثار کم ہونے لگے تھے۔ اس نے امپارا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور پھر انہیں لانے والوں میں سے ایک سے کچھ پوچھا۔ امپارا کو حیرت ہوئی، وہ کوئی اور زبان بول رہے تھے، جبکہ امپارا نے اندازے کے مطابق جس زبان میں اسے مخاطب کیا تھا وہ اور تھی۔ اسے پھر پریشانی لاحق ہونے لگی کہ اس نے تو اس کی بات ہی نہیں سمجھی ہوگی، تاہم جو زبان اسے بولتا وہ سن رہی تھی، وہ بھی اسے آتی تھی، لہذا اس نے فوراً اسی زبان نے ایک بار پھر وہی ساری بات سردار کے سامنے دہرا دی۔ تم یہاں اکیلی ہو، تمہارے اور بھی ساتھی ہیں؟ اچانک سردار کی گونجیلی آواز ابھری۔ امپارا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ سردار نے اس سے اسی زبان میں مخاطب ہو کر سوال کیا تھا۔ امپارا نے پھر سکون کی سانس لی اور جواب میں بولی، نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، میری ایک ساتھی لڑکی بابیلا، میرا باپا ٹوما اور ایک ساتھی چریپا بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہم ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے جو طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا، اور ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں جان بچا کر اس جزیرے کے ساحل سے آنے لگے۔ سردار نے غور سے اس کی بات سنی اور بولا، تمہارے وہ تینوں ساتھی اب کدھر ہیں؟ وہ ساحل کی طرف مدد کے لیے گئے تھے، امپارا نے جواب دیا۔ اس کا اعتماد اب بحال ہونے لگا تھا۔ وہ اسے جس قدر وحشی دکھائی دے رہے تھے اتنے تھے نہیں، اسی بات نے اسے حوصلہ بخشا تھا۔ یوں بھی وہ ایک باہمت لڑکی تھی۔ آگے بولی، جب انہیں لوٹنے میں دیر ہو گئی تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی۔ تمہارے قبیلے کے کچھ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امپارا۔ بہت اچھا نام ہے، بالکل تمہاری طرح خوبصورت۔ سردار کے چہرے پر پہلی بار مائندی خیز مسکراہٹ ابھری تو جواب میں امپارا نے بھی ہولے سے مسکرانا ضروری سمجھا۔ میرا نام سردار راکونڈا ہے، اس نے اپنا نام بھی بتایا۔ بہت خوب، تمہارے نام سے بہادری اور دوستی کا تاثر ابھرتا ہے۔ امپارا نے بھی بڑی مکاری سے اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد پر سردار بھی مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ جانے کیوں امپارا کو بڑی عجیب سی لگی۔ امپارا نے ایک بات محسوس کی تھی کہ سردار اپنے لوگوں سے تو کسی اور زبان میں بات کر رہا تھا، مگر سردار جب اس سے مخاطب ہوتا تو اور زبان استعمال کرتا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اسی وقت سردار کونڈا نے اپنے آدمی کو ایسا کوئی حکم دیا جو وہ نہ سمجھ سکی تھی۔ اسے عزت و احترام کے ساتھ ایک کھپریل کے جھونپڑے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ تینوں غصے نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے ساحل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ جزیرے میں رات کا درمیانی پہر تھا، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر پورے چاند کی روشنی دمک رہی تھی، تارے بھی ٹمٹما رہے تھے۔ فی الحال ان کے پاس ہتھیار کے نام پر بس ایک ہی تلوار بچی تھی جو سردار اٹوما کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تینوں ہاؤس بوٹ میں مقیم زمان اور علی وغیرہ پر خاموشی سے شب خون مارنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ امپارا ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا لیا تھا اور وہ جزیرے میں قائم اپنے عارضی ٹھکانے تک ہی محدود رہی تھی۔ سردار اٹوما، چریپا اور بابیلا ساحل کے قریب پہنچ کر پانی میں اتر گئے،
اور اندر ہی اندر تیرتے ہوئے جب بوٹ تک پہنچے تو انہیں حیرت ہوئی، ہاؤس بوٹ خالی تھی۔ یہ لوگ کدھر چلے گئے؟ بابیلا کے منہ سے نکلا۔ میرا خیال ہے انہوں نے بھی ہماری طرح جزیرے میں ہے، دور کہیں عارضی ٹھکانہ بنا لیا ہے، سردار اٹوما نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تب پھر ہمیں اس بوٹ کو تباہ کر دینا چاہیے، چریپا جوش سے بولا۔ بیوقوف والی باتیں مت کرو، سردار نے اسے گھرکا، یہ بوٹ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ سردار ٹھیک کہہ رہا ہے چریپا، ہمیں اب جزیرے میں جا کر انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ بابیلا نے سردار کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے چریپا سے کہا۔ یہ تینوں واپس پلٹ آئے۔ جنگل میں آ کر انہوں نے ان کے ٹھکانے کی تلاش شروع کر دی۔ اس تلاش میں یہ تینوں سوئے اتفاق جزیرے کے اس حصے کی طرف آ گئے جس کے ساحل سے ذرا دور اتھلے پانیوں میں سیاگ پھنسا ہوا تھا۔ اب ان کی نظریں وہاں نہیں پڑی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ وہ تینوں بری طرح ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ یہ تو گولی چلنے کی آواز ہے، چریپا بولا۔ کیا ان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ بابیلا نے کہا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ گولی ان کے دشمنوں یعنی علی اور زمان وغیرہ میں سے کسی نے چلائی ہوگی۔ تم دونوں بیوقوف ہو، سردار اٹوما نے گھرکا۔ ان لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ کب تھا؟ سردار کی بات پر بابیلا اور چریپا کو اپنے سر دھننے پڑے۔ یہ لوگ آواز کی سمجھ چل پڑے۔ پھر جب اس مقام تک پہنچے تو ایک طرف کو جھکا ہوا سیاگ دکھائی دے گیا۔ ان تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ انہیں پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ وہ کیا حقیقت میں اپنے دشمنوں کے اس جہاز کو دیکھ رہے تھے جس سے انتقام لینے کے لیے وہ تک بری طرح بے چین ہو رہے تھے۔ لگتا ہے یہ بھی طوفان کی زد میں آ کر یہاں آن پھنسا ہے، چریپا نے کہا۔ اب ہمارے اصل دشمن ہماری نظروں کے سامنے ہے، سب سے پہلے ان پر دھاوا بولا جائے گا، سردار اٹوما نے بھی جوش غیر سے کہا۔ لیکن ہمارے پاس اب ہتھیار کہاں ہے؟ یہ بڑا جہاز ہے، ان کے ساتھی بھی۔ خاموش لڑکی، بزدلوں والی باتیں کیوں کرتی ہو تم؟ سردار نے اسے جھڑکا۔ بہادری اور دشمنوں سے انتقام ہماری سرشت میں شامل ہے۔ اس جہاز میں لوٹ کا مال بھی کافی ہوگا، چریپا بولا۔ ہم ان سب کو خاموشی سے موت کی نیند سلا دیں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاز بھی ہمارا ہوگا، اس میں اسلحہ بھی ہوگا۔ اس وقت مزید چند گولیاں چلنے کی آواز اور دھماکے سنائی دیے تو ان تینوں کا ماتھا ٹھنکا۔ یہاں تو کوئی بڑی پرسرار گڑبڑ لگتی ہے سردار، چریپا چونک کر بولا۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے دونوں دشمن گروپوں کے درمیان آپس میں ٹھن گئی ہے، بابیلا بولی۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی لڑائی کس سے ہو رہی ہے، سردار اٹوما نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نقطے کی طرف واقعی چریپا کا دھیان گیا تھا نہ بابیلا کا۔ سردار، ابھی یہ راز کھل جاتا ہے، ہم ادھر ہی ٹھہر جاتے، تھوڑی دیر بعد اس جہاز کی طرف بڑھتے ہیں، چریپا نے مشورہ دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور جہاز کی طرف سے خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تو یہ تینوں آگے بڑھے۔ پانی میں اترنے کے ساتھ یہ گہرائی میں تیرتے ہوئے جہاز تک پہنچ گئے۔ نسبتاً ایک محفوظ مقام سے انہوں نے ذرا سر ابھار کر دیکھا تو انہیں چند ایک لوگوں کے متحرک سائے دکھائی دیے۔ جلدی انہیں جہاز کی سیلن زدہ بادی سے موٹا سا رستہ جھولتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ اس کے سارے اوپر چڑھ کر چھپتے چھپاتے عرشے پر آ گئے۔ وہاں چند خلاصیوں کی انہوں نے باتیں کرتے سنا تو ان کا ماتھا ٹھٹک گیا، جس کے مطابق اس جہاز میں نامعلوم دشمنوں نے حلہ بولا تھا جس سے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ نیز انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہاز کے نچلے حصوں کے گودام میں ہندوستان سے چوری کیا ہوا بیش قیمت خزانہ بھی موجود ہے جسے انگلستان پہنچایا جا رہا ہے۔ تینوں نے فوراً گودام کا رخ کیا اور وہاں کامیابی سے رسائی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مناسب وقت کے انتظار میں وہیں ڈیرے ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دوسرے کو پانے کے بعد وہ دونوں کو اور کیا چاہیے تھا، اور وہ بہت خوش تھے۔ تنگ دستی تھی، غربت تھی، مگر دل پرسکون تھے، زندگی مطمئن تھی۔ یہی دولت رینا اور شوکی کی عمارت تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا، رینا کا اسلام قبول کرنے کے بعد نام کوثر رکھا گیا تھا، لیکن شوکی اسے رینا کے نام ہی سے مخاطب کرتا تھا۔ رینا اسے ٹوکتی تو وہ کہہ دیتا کہ رینا کا مطلب نایاب اور گوہر ہوتا ہے، تو میرے لیے اللہ کا دیا ہوا ایک نایاب انعام ہو، ایک سچا موتی ہو۔ رینا اس کی بات پر مسکرا دیتی۔ شوکی صبح فیکٹری نکل جاتا اور شام کے محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا لوٹتا، لیکن پھر رینا کا حسین چہرہ اور مسکراتا دیکھتا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری دن بھر کی تھکان اتر جاتی۔ رینا اس کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہوتا، وہ غسل وغیرہ کرتا، صاف کپڑے پہنتا اور پھر دونوں اپنی کوٹھری نما کمرے میں ساتھ کھانا کھاتے اور باتیں بھی کرتے جاتے۔ دوسری کوٹھری میں اس کے ماں باپ ہوتے، وہ عشاء کی نماز اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی سو جاتے تھے۔ شوکی، میرا خیال ہے ہم نے ایک نئی زندگی کی ابتدا تو کر لی، لیکن اس قصبے نما بستی میں کمانے اور ذرائع آمدنی کے مواقع کم ہیں، رینا نے اس سے کہا۔ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، شوکی نے اس کی تائید میں ہولے سے کہا، لیکن کیا کریں، ملک کے حالات ایسے ہی ہیں اور کوئی محفوظ ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیا خطرہ ہے کسی سے، رینا بولی۔ ہمارا تعلق نہ تو باغیوں سے ہے اور نہ ہی کسی ایسے گروپ سے جو انگریزوں کی نظروں میں کانٹا بن کر چبھتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس جگہ رہنے کے بجائے ہمیں کسی اور نسبتاً زیادہ بڑے شہر کا رخ کرنا چاہیے، جہاں آمدنی کے ذرائع بھی زیادہ ہوں، اسکول اور کالج بھی ہوں، تاکہ میں بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری کر سکوں۔ شوکی رینا کی بات سمجھ رہا تھا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم دونوں مل کر کچھ سوچتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟
اگر ہم بمبئی ہجرت کر جائیں تو، رینا نے کہا۔ وہ جیسے پہلے ہی سوچ چکی تھی، وہاں اچھی نوکری ملنے کے بھی چانس ہیں، شہر بھی بڑا ہے، سب سے بڑی بات وہاں کے حالات بھی نسبتاً سازگار ہیں۔ شوکی نے غور کرنے والے انداز میں رینا کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ سی مسکراہٹ طرح بولا، حالات کیا اچھے ہیں، بزور طاقت ان فرنگیوں نے وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کی آواز دبا رکھی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کون سا باغیوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ رینا بولی۔ دیکھو شوکی، ہمارا جن انسانوں کے گروہ سے تعلق ہے نا، وہ عام طبقے کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اپنی روزی کمائیں گے اور بس۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شوکی اس کی طرف دیکھ کر محبت بھری مسکراہٹ سے بولا تو رینا نے سنجیدگی سے کہا، نہیں شوکی، میں اپنی مرضی تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہم سب خوشی خوشی یہاں سے رخصت ہوں۔ شوکی اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، تم اماں ابا کی فکر نہ کرو، وہ بھی ہماری خوشی میں خوش ہیں۔ شوکی نے رینا کا اشارہ سمجھتے ہی سب سے پہلے ماں اور پھر باپ کریم بخش سے بات کی۔ کریم بخش اپنے تجربے کی بنیاد پر بولا، شوکت بیٹے، ہم بڈھوں کا کیا ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے ابھی ہم ادھر ہی رہنے دو۔ پہلے تم دونوں بمبئی چلے جاؤ، وہاں چھت ڈھونڈو، اس کے بعد ہمیں بھی وہاں بلوا لینا۔ شوکی سمجھ گیا کہ باپ اسے ٹال رہا ہے، بولا، ابا جان، اب بزرگوں کا ساتھ میرے اور رینا کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی میں اکیلا چلا جاتا ہوں، اس کے بعد وہاں سیٹ ہو گیا تو اب سب کو بلوا لوں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس معاملے میں بھی رینا نے اس کا ساتھ دیا، اگرچہ وہ شوکی کے بغیر اداسی کا شکار ہو سکتی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس طرح شوکی کو زیادہ اچھے طریقے سے وہاں اپنے ٹھکانے وغیرہ کا بندوبست کر سکتا تھا۔ شوکی بمبئی چلا گیا۔ قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، کبھی مشکلات تو کبھی آسانیاں، شاید اس لیے کہتے ہیں کہ رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ شوکی اور رینا کی زندگی مشکلات کا شکار رہی، لیکن اب جیسے تقدیر ان پر مہربان تھی، شوکی جہاں ہاتھ ڈالتا کامیاب ہوتا۔ بمبئی میں بھی اس نے اپنا کامیابی سے ٹھکانہ بنا لیا۔ اسے بڑی منڈی میں تندو پتوں کے ایک گودام میں نوکری مل گئی اور وہیں ٹھکانہ بھی۔ مالک مسلمان تھا، شوکی نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس نے وہیں ٹھکانہ بھی دے دیا۔ شوکی اسی روز منچن آباد آیا اور گھر والوں کو بمبئی لے آیا۔ رینا خوش تھی کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ کسی بڑے شہر میں قسمت آزمائی کی جائے تاکہ وہ بھی زندگی کی اس گاڑی کو کھینچنے میں اپنے شوہر کی پوری مدد کر سکے۔ حالات اب بدلنے لگے تھے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اگرچہ منظر وہی تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو برطانیہ نے ختم کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا۔ اس طرح عالمی منظر نامے کے افق پر سرخی پھیلنے لگی تھی۔ غیر محسوس انداز میں دنیا کو پہلی عالمی جنگ میں دھکیلنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بر صغیر میں باہمی اختلاط، مخلوط النسل اور اینگلو سیکسن کا راج پانے لگا تھا، گویا کالے صاحب اور گورے صاحب والا معاشرہ جنم لینے لگا تھا۔ یوں برطانوی راج کے ہندوستانی معاشرے میں مخلوط النسل افراد کی معاشرتی حیثیت تعین ہونے لگا۔ معاشرتی اقدار کا دامن تھامے رہنا بہت مشکل تھا، جبکہ ان اقدار کو چھوڑ دینا بہت آسان تھا، مگر اس آسان راستے کی قیمت بہت گراں تھی۔ انگلستان سے ہر طبقے کے لوگ خشاں ہندوستان چلے آئے تھے۔ اعلیٰ سرکاری یا فوجی عہدوں پر تعینات ہو کر ہندوستان آنے والے پکے صاحب لوگوں نے، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے، اپنی انہی روایات برقرار رکھی تھی۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے اور اپنے آپ سے فاصلہ رکھا تھا، خود کو مقامی لوگوں سے برتر اور افضل جانا تھا، جبکہ ریلوے، تار برقی، آب رسانی اور بجلی کے محکموں، ملوں اور فیکٹریوں میں مختلف نوع خدمات کی انجام دہی کے لیے آنے والے نچلے درجے کے انگریزوں نے مقامی لوگوں سے مجبوراً یا ضرورتاً میل جول رکھنے کے گریز نہ کیا تھا۔ اس میل ملاپ نے مقامی لوگوں اور بدیسیوں کے مابین رشتہ ناتوں کی داغ بیل ڈالی تھی۔ رینا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا۔ شوکی اور رینا جیسی شادیوں کے نتیجے میں جنم لینے والے بچے اور ان بچوں کے بچے اب اپنی ماؤں یا نانی دادی کی رنگت اور طور طریقے بھول کر بالکل مقامی لوگوں کے رنگ میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ مگر المیہ یہ تھا کہ نہ انہیں مقامی لوگ اپنا سمجھتے تھے، نہ انگلستان سے آئے ہوئے انگریزی نے اپنا گردانتے تھے۔ گوری میموں کا مقامی کالے ہندوستانیوں سے شادیوں سے قطع نظر، چند برسوں کے لیے ہندوستان آنے والے نچلے طبقے کے انگریزوں نے بھی مقامی عورتوں سے وابستگیاں اختیار کرنے میں کوئی تردد نہ کیا تھا، لیکن انجام کار اس نوعیت کی وابستگیاں ساحل پر مٹی کے گھروندے ثابت ہوئے تھے۔ دوسرے اور تیسرے درجے کے یہ نام نہاد صاحب لوگ انگلستان لوٹتے سمے نہ صرف ان عورتوں کو بلکہ ان کے وطن سے جنم لینے والے اپنی اولاد کو بھی بڑی بے رحمی سے زمانے کے تند و تیز موجوں کے رحم کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ اس نوعیت کے المیہ کا شکار ہندوستان کے نچلے طبقے کی عورتیں ہوئی تھی، کیونکہ خاندانی اور معاشرتی اقدار کا پاس رکھنے والوں نے اپنی لڑکیوں کو کسی قیمت پر بدیسیوں سے بہانا پسند نہ کیا تھا۔ یوں شوکی اور رینا کے باہمی اختلاط سے جو نسل جنم لینے والی تھی، وہ بھی ایک ایسی المیہ داستان کی کردار گردانے جاتے۔ بہرحال رینا کو ایک وکٹوریا نامی اسکول میں بطور ٹیچر جاب مل گئی تھی۔
ان کے حالات بہتری کی جانب گامزن تھے، لیکن رینا اب بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا شوہر ملوں یا فیکٹریوں کی مزدوری اور محنت کوشی کے بجائے اسی طرح کی ٹیبل چیئر والی جاب کرے۔ وہ اس کے لیے اندر ہی اندر کوشاں بھی تھی۔ شوقی صرف 5 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، پھر 1 سال کے گیپ سے اس نے 3 جماعتیں اور بھی پڑھ ڈالی۔ یہ شوق اسے انگریز سرکاری نوکری اور کچھ باپ کی توجہ کے طفیل ہوا تھا۔ کریم بخش نے عہد کر لیا تھا کہ اپنے شوقی کو 5 کے بعد آگے بھی پڑھائے گا۔ اللہ نے رینا کی کوکھ میں اولاد کی کومپل بھی کھلا دی تھی۔ رینا دور اندیش تھی، سمجھتی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کے علاوہ اب ان کے فیملی ممبر میں ایک نئے فرد کا اور اضافہ ہونے والا ہے، لہٰذا وسائل بھی اسی حساب سے پیدا کرنا ضروری تھا۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس مسز ریونتری رینا کو اور اس کے کام کو پسند کرتی تھی۔ رینا کے اس سے اچھے تعلقات تھے، اسی کے کہہ کر رینا نے شوقی کو اسکول میں کلرکی دلوا دی تھی۔ تنخواہ کم سہی، مگر اس میں آگے اضافے کی توقع تھی، اور پھر فیکٹری مل مزدوری سے یہ نوکری بدرجہ بہتر تھی۔ اس لیے بھی شوقی اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتا تھا۔ رینا کا عزم تھا کہ کم از کم اس کا شوہر میٹرک پاس تو کہلائے گا۔ اس زمانے میں میٹرک پاس بڑی بات ہوتی تھی۔ بہرحال رینا اپنی چھوٹی سی فیملی کو زندگی کے کی جدید تقاضوں اور مروجہ اصولوں پر آگے بڑھا رہی تھی، اور شوقی نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا۔ رینا امید سے ہو چکی تھی، گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہونے والا تھا۔ شوقی کو تسلی تھی کہ رینا کو سنبھالنے کے لیے اس کی ماں اور بوڑھا باپ موجود تھے۔ ایسا ہوتا ہے، کوئی نیا جوڑا ماں باپ بننے والا ہو تو چاہتا ہے کہ بڑے بوڑھوں کا سایہ سر پر سلامت ہو۔ ایک تو ان کے تجربات سے نئی ماں بننے والی لڑکی کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسرا ان بزرگوں کے سائے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ باپ اور ماں بننے والے نئے جوڑے عموماً اس طرح کا سہارا ڈھونڈتے ہی ہیں، ورنہ اکیلے ہوں تو خام خواہ پریشانی سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے بھلا؟ ماں تو شوقی کی پہلے ہی بیمار رہنے لگی تھی، وہ دمے کا شکار ہو کر مر گئی۔ پھر بوڑھا کریم بخش قضائے الہی سے داغ مفارقت دے گیا۔ ماں باپ کے اس تلے اوپر رحلت نے شوقی کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ رینا تھی جس نے شوقی کو سنبھالا دیا، ورنہ تو شوقی غم سے نڈھال ہو کر کہیں کا نہ رہتا۔ اسے اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی۔ اب وہ دونوں دنیا میں اکیلے تھے، نہ کسی دور کا سایہ سر پر تھا اور نہ ہی کسی دور پرے عزیز رشتہ دار کا ساتھ تھا۔ زندگی کی گاڑی تو کسی کے مرنے یا جینے سے رکتی نہیں، سو چلتی رہی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ماں باپ کے بغیر شوقی کو گھر ویران سا لگا۔ پھر آہستہ آہستہ رینا کی سنگت اور محبت اور کچھ زندگی کے ٹھہراؤ نے شوقی کا غم ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ وہی مصروف رہنے لگا، بلکہ وہ کیا، دونوں ہی میاں بھی اپنی ملازمت کے سلسلے میں مصروف رہنے لگے تھے۔ رینا تو ماں بھی بننے والی تھی۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ، ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ تقدیر کی ستم کاریوں کے بعد اب وہ ان پر مہربان نظر آتی تھی۔ دمکتے آئینوں اور رنگین فانوسوں سے مرصع کلب کی رنگوں، خوشبوؤں، کہکہوں اور موسیقی میں ڈوبی سحر انگیز دنیا سوچنا کے لیے بلا شبہ ایک نئی دنیا سے ہی، لیکن وہ اپنے ایک نامعلوم سے سراسیمہ احساس کو دل سے نہ نکال سکی۔ تاہم اس نے خود کو تسلی دی کہ اس نے بھی تو ایک ایسی ہی چمکتی دنیا کا خواب دیکھا تھا۔ وہ ساری نہیں تو اس کا کچھ حصہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ سوچ کر اسے حوصلہ ہوا، اور پھر یکایک اسے ایک سرخوشی کا احساس بھی ہوا، جبکہ جو اور رینڈی رابرٹ جیسے لومڑ کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر واقعی مبہوت رہ گئے تھے۔ کہاں تو وہ کل تک اسے ایک ذرا لفٹ تک نہیں کروا رہے تھے، اب تو جیسے اس کی واہ واہ کرنے لگے، فوراً کاؤنٹر سے نکل کر اس کی جانب کھینچے چلے آئے۔ واو، اٹ از اے گریٹ بیوٹی کوئین، رینی نے سر سے ہیٹ اتار کر کہتے ہوئے سوجنا کو تعظیم پیش کی۔ یہی کچھ جو نے بھی کیا۔ رابرٹ کے ہونٹوں پر پرغرور سے مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ سمجھ گیا اس کا یہ ترب کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ نخرے دکھانے لگا۔ بھئی یہ بیچاری اس ماحول سے ذرا گھبرا رہی ہے، کہیں بیٹھنا چاہتی ہے۔ اس نے اکڑ کر کہا، ضرور ادھر آ جاؤ۔ جو نے مکارانہ فروتنی سے کہا اور انہیں ایک کونے والی ٹیبل پر لے آیا۔ اعلیٰ درجے کی مشروب کی بوتل منگوائی۔ پھر وہ دونوں خود بھی ان دونوں کے ساتھ میز کے گرد بیٹھ گئے۔ پھر ان دونوں نے سوجنا سے اپنا تعارف کرایا۔ سوجنا کو جو اور رینڈی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، جس سے سوجنا کو کوفت سی ہونے لگی، لیکن وہ ان سے گھلنے ملنے پر مجبور تھی۔ سمجھتی تھی کہ اس نے اب ادھر ہی رہنا ہے، انہی کی بدوباش اختیار کرنے میں اسی کی بقا کا دار و مدار ہے، جب تک کہ رابرٹ کی اصلیت کھل کر اس کے سامنے نہیں آ جاتی۔ لہٰذا وہ بھی ان سے مسکرا کر باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران میں خوبصورت سی مگر قدر فرمان دام عورت وہاں آ گئی۔ وہ بڑے غور سے پہلے تو رابرٹ اور پھر سوجنا کو تکنے لگی۔ یہ فرپو تھی، پیراڈائز کلب کے پہلے پارٹنر جو کی بیوی۔ جو نے اسے دیکھو تو فوراً اپنی بیوی کے تعارف میں چاہ کر ان سے بولا، ہیلو فرینڈز، مائی بیوٹیفل وائف فرپو فرنالڈا۔ پھر وہ سوجنا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بیوی سے بولا، اور آپ ہیں مس سوجنا۔ فرپو ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان میں باتیں ہوتی رہی جو گاہے بگاہے فرپو کے کان بھی کچھ کہتا رہا۔
फरपू जो पहले अपना मुंह बिसोरे हुए थी, अब वो भी हंसमुख बन चुकी थी। घर में अकेले बैठे बैठे इसका दिल घबरा रहा था। रॉबर्ट ने सोजना की तरफ इशारा करते हुए इनसे कहा, मैंने इससे कहा कि दिल बहलाने के लिए इससे ज्यादा बेहतर जगह भला और कौन सी हो सकती है। बिल्कुल ठीक किया तुमने रॉबर्ट, इस बार रैंडी ने इससे खुशदिली से कहा। मिस सोजना यकीनन हमारे दरमियान बहुत खुशी महसूस करेंगी। इसी दौरान में जू ने फिर अपनी बीवी के कान में कुछ कहा और वो मुस्कुराकर सोजना का हाथ थामते हुए बोली, आओ सोजना, मैं तुम्हें अपने क्लब की सैर कराऊं। सोजना खुद भी यही चाहती थी। इसने रॉबर्ट से इजाजत लेना भी जरूरी ना समझा और इसके साथ हो ली। रॉबर्ट, यू आर ग्रेट, क्या जबरदस्त चीज लाए हो। इन दोनों के जाने के बाद रैंडी ने कमीनगी से एक आंख मीच कर रॉबर्ट से कहा। रॉबर्ट जो सोजना में इनकी दिलचस्पी महसूस कर चुका था और ये भी कि कल तक इसे घास न डालने वाले ये अब्दुल वक्त आज इसके सामने पीछे जा रहे थे, बोला, देख लो, आला दर्जे की चीज है। क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? जू ने किसी ख्याल के तहत फौरन इससे कहा। शादी? रॉबर्ट इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट तले बोला, ऐसी बेवकूफ़ियाँ पालने का मुझे शौक नहीं। दाम की बात करो, दाम की। बड़ी खबासत से ये कहते हुए इसने उंगली और अंगूठे को नोट गिनने के अंदाज में हरकत दी। जू और रैंडी इसकी बात का मतलब फौरन समझ गए। इनके चेहरों की मुसर्रतें दुगनी हो गई। ये यहाँ डांस कर सकती है? जू ने पूछा। सब कुछ कर सकती है, ज़हीन है, जो सिखाओगे फौरन सीख जाएगी। मसला तो नहीं बनेगी? रैंडी ने सवाल किया। नहीं, मैंने इसकी सारी कश्तियाँ जला दी हैं, वाकई तुम्हारे जिम्मे। रॉबर्ट ने कहा। दाम की बात करो या मैं कहीं और का रुख करूँ? ओह, तो ये बात है बड्डी, जो मैंने खेल मुस्कुराहट से बोला। तो ठीक है, 10 पाउंड फी हफ्ता मुशाहरा। क्या? रॉबर्ट चौंका। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है जो इस हसीन तितली के सिर्फ 10 पाउंड फी हफ्ता? नो नेवर, हरगिज नहीं। रॉबर्ट नफी में अपने सर को जुम्बश देने लगा। 15, रैंडी ने बोली लगाई। पूरे 20, लेकिन मशरूत। शर्त क्या है? सोजना को सिर्फ 10 बताओगे, रॉबर्ट ने कमीनगी से कहा। लेकिन 20 बहुत है, जू बोला। तुम्हें मालूम है इसे सिखाना पड़ेगा। पहले 2 म्यूजिशियन इसे सिखाएंगे, इन्हें 5-5 पाउंड अलग देना पड़ेंगे। और कमाओगे कितना? क्या मैं ये नहीं जानता? मैंने भी क्लबों में काम किया है, आर्केस्ट्रा और सैक्सोफोन के साथ। रॉबर्ट बोला। ओके डैन, जू ने कहा। डैंडी ने भी सर हिला दिया। उधर फरपू सोजना को पूरे क्लब की सैर करवा रही थी। सोजना का दिल बहकने लगा। फरपू के पानों में थोड़ी देर पहले होने वाले अपने शोर की जो खुसर पुसर भी गर्दिश करने लगी। सोजना से बोली, रॉबर्ट से जरा होशियार रहना, तुम्हारी जैसी शय के दाम खड़े करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। इसने जू की पॉलिसी के मुताबिक इसका दिल रॉबर्ट से खराब करना चाहा। दाम? मैं समझी नहीं। सोजना को इसकी बात पर एक झटका सा लगा। तुम्हारी इसी मासूमियत से तो वो खेलना चाहता है। फरपू बोली, लेकिन वो तो मुझसे शादी करने वाला है। शादी? रॉबर्ट और शादी? फरपू ने जहरीले तंज से कहा। रॉबर्ट को जितना मैं जानती हूँ इतना तो मेरा शोहर जू और इसका पार्टनर रैंडी भी नहीं जानते। तुम मुझे रॉबर्ट के खिलाफ नहीं भड़का सकती। सोजना नाराज हो गई। देखो, यहाँ आज़ादी है हर तरह की, दौलत है जितना कमानी चाहो, आसाइशें हैं जितनी हासिल करना चाहो, और शोहरत, इसकी तो कोई हद ही नहीं। और मेरा तजर्बा कहता है कि शोहरत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, मगर गुलामी किसी की हरगिज़ मत करना, बिलखुसूस रॉबर्ट जैसे चालाक लोमड़ की। ये मेरी नसीहत है। इस हद तक तो तुम ठीक कहती हो कि मुझे शोहरत और आसाइश की ज़रूरत है, दौलत भी खुद ही आ जाएगी अगर रॉबर्ट मेरा वफादार है। चलो यही सही, लेकिन अगर मैं तुम्हें रॉबर्ट की वफादारी की एक ज़रा झलक दिखा दूँ तो कैसे? सोचने ने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा और इसके दिलो दिमाग में रॉबर्ट की वफादारियों से मुतल्लिक अंदर ही अंदर पलने वाले शुकूक व शुबहात ताज़ा होने लगे। एक लिहाज से वो भी यही चाहती थी कि किसी तरह इसकी निगाहों के सामने रॉबर्ट का कोई भांडा फूटे तो इसको भी मौका मिले। इधर आओ। फरपू इसका हाथ थामे इसे गोशे में ले आई, जहाँ आर्केस्ट्रा ग्रुप के 7 मेंबर धुनें बजाने में मगन थे। एक स्टूल पर इसे बिठाकर इसने झुककर इसके कान में कुछ कहा और फिर अकेली मेज के पास आ गई, जहाँ जू और रैंडी रॉबर्ट सौदेबाजी में मसरूफ थे। फरपू को देखकर वो खामोश हो गए, लेकिन जू ने जब अपनी बीवी की तरफ देखा तो फरपू ने इसे आंख मार दी। सोजना को कहाँ छोड़ आई तुम? रॉबर्ट ने इससे पूछा। आओ मेरे साथ, इसने कहा। साथ ही नजर बचाकर अपने शोहर जू के कंधे पर चुटकी भरी। रॉबर्ट फरपू के बुलाने पर अपना सवाल भूलकर गोया कच्चे धागे से बंधा इसके साथ चल दिया। क्या इतने दिनों तक मेरी याद भी ना आई तुम्हें? बड़े बेवफा हो तुम रॉबर्ट डार्लिंग। फरपू ने अपना भरा भरा बदन इससे मिस करते हुए एक अदा से कहा। रॉबर्ट भी कहाँ कम था। जानता था कि कल तक इसे हकारत की निगाह से देखने वाले आज इसके हीरे को देखकर किस तरह पुराने दोस्तें जिता रहे थे, तो इसने भी सोचा इसे साधु सनत बनने की क्या जरूरत है, ऐसा है तो ऐसे ही सही। लिहाजा रॉबर्ट ने फरपू के शुबा बाबर बदन को खुद से और करीब करते हुए कहा, फरपू माय स्वीट हार्ट,
मैं तो खुद भी तुम्हारे बगैर उदास हो गया था, बस अब आ गया हूं ना। अब फिर दूरी कैसी? इसके लहजे से बेकरारी और बुलहवसी मुतरश्शे थी। फरपू लोहा गर्म देकर इसके और करीब हो गई। इन्हें बातें करने दो, हम थोड़ा सा वक्त गुजार ले, फरपू ने एक शाने बेनियाजी से कहा और इसे मुख्तसर से कमरे की तरफ ले चली। लेकिन तुम सोजना को कहाँ छोड़ आई हो? रॉबर्ट ने कदरे घबराकर इससे सवाल किया। डोंट वरी, वो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के पास लुत्फानंदोज हो रही है, फरपू ने कहा और इसीलिए मुस्कुरा कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। रॉबर्ट की नजर बचाकर से दरवाजे को अपने अकब में दानिस्ता अनलॉक रहने दिया। उधर सोजना चंद मिनटों बाद स्टूल से उठकर इसी मुख्तसर राहदारी की जानिब बढ़ती चली गई जिधर मतलूबा कमरा था। तब इसने रॉबर्ट और फरपू को अंदर दाखिल होते देखा तो सोजना का दिल धक से रह गया। दोनों नशे में धुत थे। फरपू की हदायत के मुताबिक सोजना ने अपने जोश जज्बात पर काबू पाते हुए दरवाजों को हल्का सा धकेला और बारीक झरी से बनाई और अंदर झांका तो जैसे इसके अंदर कहीं कुछ टूटकर किची किची हो गया। क्या देखते कि रॉबर्ट जो हरदम इसकी मोहब्बत का दम भरते नहीं थकता था, फरपू के साथ लिपटा हुए से दीवानावार चूम रहा था। फरपू भी काया थी। इसने सोजना की बातें शुरू कर दी। उस हिंदुस्तानी तितली का क्या करोगे जिसे तुम फंसा कर लाए हो? वही करूंगा जो ऐसी लड़कियों के साथ किया जाता है। रॉबर्ट नशे के पिंक में बोला। मैंने जू और रैंडिसिस का सौदा तय कर लिया है। इसने बताया वो जानता था कि जल्द या देर फरपू को भी इनसे पता चल ही जाएगा। ये तो नौकरी वाली बात हुई ना, आगे क्या करोगे? यानी शादी वगैरह? फरपू ने चालाकी से पूछा। साथ ही वो कनखियों से दरवाजे की गहरी पड़ती झरी को भी तके जा रही थी। वहां कोई मौजूद था। वो जानती थी कि दरवाजे से कान लगाए हुए कौन हो सकता है। शादी? रॉबर्ट ने हकारत से कहा। वो मेरे लिए पैसा कमाने की मशीन है और बस बहुत जल्द इससे जिसे फरोशी भी करवाऊंगा। ओह, बड़े मंसूबे हैं तुम्हारे, फरपू बोली। डार्लिंग अब छोड़ो इन बातों को और मत सताओ ना। रॉबर्ट बेकरार हुआ जा रहा था और फरपू को लिबास से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। बाहर दरवाजे से लगी खड़ी सोजना का चेहरा आंसू से तर था। अब इसमें वहां मजीद खड़े रहने की सकत ना रही और ना हिम्मत। तब इसने फरपू की हदायत के मुताबिक दरवाजे को हल्की सी ठोकर रसीद की और वापस पलट गई। अंदर फरपू को खटखटने की आवाज पर रॉबर्ट से जान छुड़ाने का मौका मिल गया। माई गॉड, क्यों आ रहा है? शायद जू है। मैं चलती हूँ बाकी फिर, फरपू ने जल्दी जल्दी अपना लिबास और मेकअप दुरुस्त करते हुए कहा और बत्ती बुझाकर दूसरे दरवाजे से निकलती चली गई। रॉबर्ट इसे प्यासी नजरों से देखता रह गया। जाते थे फरपू से नसीहत कर गई, अगर कोई इसे पुकारे तो इसका जवाब वो हरगिज न दे और खामोश खड़ा होकर इसके जाने का मुंतजिर रहे। जबकि उधर सोजना पहले ही पलट कर जा चुकी थी। जब इसने जू को इस तरफ आते देखा तो देख लिया था। यूं भी इसके लिए मजीद वहां देखने के लिए भला क्या रह गया था? कोई है? जू ने खानापुरी के लिए आवाज लगाई। फिर खामोशी और अंधेरा पाकर पलट गया। इसका रुख दूसरी राहदारी की तरफ था जिधर इसे हस्बे तोक को फरपू दिखाई दी। मेरा तीर निशाने पर बैठा है, बस अब सोजना को काबू करने की देर है, फरपू ने होले से मैनिखेज लहजे में कहा। गुड, जू खुश होकर बोला। ये काम तो तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट ने तुमसे ज्यादा दस्तराजी तो नहीं की? जू ने उसे घूरा तो फरपू भी जवाब में आंखें दिखाते हुए बोली। तुमने क्या अपनी बीवी को बाजारी औरत समझ रखा है? मैंने तो कभी रॉबर्ट को पहले भी मुंह नहीं लगाया। हाँ, मतलब की बात हो रहा है बस डार्लिंग, थोड़ा बहुत खुश करना ही पड़ता है ना। वो आखिर में मुस्कुरा दी। जो भी कमीनेपन से हंसा। हाँ ये तो है, चलो मेज पर चलते हैं, रॉबर्ट वहीं पहुंचने वाला है। थोड़ी देर बाद जब रॉबर्ट और सोजना इनसे रुखसत हुए तो जू और इसकी बीवी फरपू अपने साथी रैंडी को आइंदा की मंसूबाबंदी समझा रहे थे। ऐसे में अलग कमरे में बैठे तीनों ऐसे लकड़ भगे महसूस हो रहे थे जो एक लोमड़ से शिकार छीनने की तैयारी कर रहे थे। तुम दोनों ने बहुत अच्छा चक्कर चलाया। खुद को बड़ा चालाक समझता है, रैंडी ने फरपू और जू की तारीफ करते हुए कहा। इसमें इतनी अकल कहाँ है? फरपू ने मुंह बसोर कर अपने शोहर जू की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तो मेरी स्कीम थी कि इस लंगूर से हूर को किस तरह जुदा किया जाए। बहुत चालाक बनता है। हाँ भाई ये तो है। फरपू के दिमाग और अकल की क्या बात है। जू ने भी अपनी बीवी की तारीफ करना जरूरी समझा। अब देखना हमारे क्लब की रौनकें कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी। रैंडी मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने लगा। रॉबर्ट से तब इसका दिल खराब हुआ। इस तितली को हम फौरन अपने काबू में कर लेंगे। अभी ठहरो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, फरपू बोली। आज वाले वाक़े के बाद अब सोचना मुझ पर एतमाद करने लगी है और मैं भी महसूस कर रही हूँ कि इसे यहाँ का माहौल अच्छा लगा है। बस वो रॉबर्ट से छुटकारा पा ले, हम इसे अपने जाल में फंसा ले। लेकिन डार्लिंग, तुमने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि इस तरह रॉबर्ट हमारा दुश्मन बन जाएगा। जू ने अपनी बीवी से कहा और रैंडी की तरफ भी सवाले निगाहों से देखा। मालूम है तुम लोगों को तबीयत और गुस्से का कितना तीखा है। तुम बुज़दिल ही रहना। फरपू ने इसका मजाक उड़ाया। भला क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा?
اس کی اتنی جرت بھی نہیں۔ رینڈی بولا، ایک بار وہ مشرقی تتلی ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو رابرٹ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ دیکھو تو کس قدر اکڑ رہا تھا اپنی ہوشیاری پر۔ ہم نے بھی خود ہاتھ دکھایا۔ جو ہنسا، لیکن بیوی کو گھورتے ہوئے دیکھ کر اس نے فوراً اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ بیچی بیچی آواز میں بولا، مم میرا مطلب ہے فرپو نے خوب ہاتھ دکھایا۔ رینڈی سر دھننے لگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔